نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ مولانا العظیم. گزشتہ جمعہ اسی آیہ مقدسہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر میں گزرا، اور میں نے بحمداللہ تعالی علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شورۂ افاق تصنیف الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے رفعت ذکر مصطفیٰ کی چند جہات اور چند مفاہیم آپ کے سامنے پیش کیے تھے. اور آج کے جمعہ میں کوشش کروں گا کہ اسی آیہ مقدسہ کی تفسیر میں مزید مفاہیم جو علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیے ان کو بیان کروں. نہ تو الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ اس کتاب کا کوئی احاطہ کرنا ممکن ہے، اور نہ ہی حضور کے ذکر کا احاطہ کرنا ممکن ہے، کیونکہ حضور کا ذکر خود ذات خدا کر رہی ہے، تو اس لیے ایک انسانی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کما حق ہو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو کر سکے. ہم نے 4 مفاہیم کو ڈسکس کیا تھا، جس میں علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف جہات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رفعت ذکر کو بیان کیا. آج 5واں مفہوم ہے جس کو علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رفعت ذکر مصطفیٰ کے باب میں نقل کیا. آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: عَسَىٰ أَن يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے میرے محبوب، ان قریب ہم آپ کو ایک ایسے مقام پر مبعوث کریں گے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے. علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مقام محمود پر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو متمکن کرنا، یہ حضور کے رفعت ذکر کی بات ہو رہی ہے. گویا جو جتنے پچھلے مفاہیم بیان کیے وہ تو اس دنیا کے اندر تھے، لیکن مقام محمود پر جو متمکن کیا جائے گا وہ میدان محشر میں، جب ساری امم اور ملتیں جمع ہوں گی، آہوزاری کر رہی ہوں گی اور اپنے لیے شفاعت اور بخشش کا کوئی زینہ ڈھونڈ رہی ہوں گی. اب یہ مقام محمود کیا ہے، اور حضور کے ذکر کو اللہ رب العزت نے مقام محمود پر متمکن کرنے سے کیسے بلند کیا، اس کو ہم احادیث مقدسہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی ہمیشہ اپنے گناہگار امتیوں پر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت کا عنصر ہے وہ ہمیشہ نمایاں نظر آتا ہے. مقام محمود کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث، کہ یا رسول اللہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا میرے صحابہ، مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے عرش کے داہنے کنارے پر مجھے مقام محمود پر متمکن کرے گا، جہاں میں اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا. پھر
دیگر احادیث مقدسہ میں اس کا ذکر ہوا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عرش کا وہ داہنا کنارہ ہے جہاں صرف میرے لیے کرسی سجے گی۔ کوئی نبی، کوئی رسول، 1,24,000 انبیاء میں سے نہ کسی نبی اور نہ کسی رسول کو یہ مقام ملے گا۔ وہ عرش کا داہنا کنارہ فقط میرے لیے اس دن ہوگا، اور وہاں پہ کھڑے ہو کر میں اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے۔ حضور کی شان کریمی دیکھیے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی پروانہ آتا ہے تو اب دنیا کا معیار یہ ہے کہ جب کوئی محبوب کسی محب سے بات کرے تو کسی دوسرے تیسرے کی تو یاد ہی نہیں رہتی بیچ میں، لیکن جب حقیقی محبوب و محب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے درمیان گفت و شنید ہوتی ہے، چاہے وہ لامقام پہ ہو معراج کے دن، چاہے وہ جبریل امی کے ذریعے سے ہو، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گناہگار امتیوں کو کبھی نہیں بھولے۔ تو فرمایا کہ مجھے جبریل امین آ کر یہ پروانہ سناتے ہیں کہ آقا آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، ان میں کوئی ایک چوائس کر لیں آپ۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ آقا آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے، اور میرے آقا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے، آپ کو شفاعت کا اختیار دیا جائے کہ آپ خود جس کو چاہیں، جب چاہیں اور جتنوں کو چاہیں آپ انہیں داخل جنت کر دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں اس آپشن کو چوز کرتا کہ جس میں آدھی امت جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی، تو بہت سے لوگ تو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جائیں گے، تو میرے گناہگار امتیوں کا کیا بنتا؟ تو میری جو شفاعت ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنے اعمال سے بخشے جائیں گے، بلکہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو میری امت کے اندر بڑے گناہگار ہوں گے، بڑے بڑے گناہگار جو ہوں گے، میری شفاعت ان کے لیے ہے، یعنی جن کو روندہ درگاہ کیا جائے گا، جن کو ان کے بد اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت جہنم میں پھینکنے کا حکم دے گا، میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ پھر طویل حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری و مسلم کے اندر موجود، میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس قدر اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت بھی مختصر ہوتا ہے۔ اس حدیث مقدسہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان محشر کا نقشہ کھینچا اور فرمایا میدان محشر میں سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور ساری مخلوقات عالم یعنی انسان جتنے بھی ہوں گے وہ کسی بھی امت سے تعلق رکھنے والے ہیں، 1,24,000 انبیاء کی امتیں، وہ سارے تکلیف کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سورج ہم سے کوسوں دور ہے، ہزاروں سال، لاکھوں سال ہم سے دور ہے، اس کی جو مسافت بنتی ہے، اور ہم اس کی تمازت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر زمین بھی جو ہماری ہے، اس کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ دھوپ کو جذب کر لیتی ہے۔ تو اس دن کا عالم کیسا ہوگا کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ سر تک یا تھوڑا سا اس سے اوپر ہوگا، اور زمین بھی تانبے کی ہوگی، یعنی آپ دیکھیں کہ لوہے کے اوپر یا کسی دھات کے اوپر جب دھوپ پڑتی ہے تو ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس قدر وہ گرم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے اپنے گناہوں کے عوض بشریت، سارے انسان اپنے گناہوں کے عوض، یعنی کوئی اپنے گناہوں کے عوض گھٹنوں تک پسینے میں
شرابور ہوگا، کسی کے پیٹ تک ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے جو ہے وہ کندھوں تک ہوگا، اور کوئی سارا جو ہے وہ اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. یعنی جس قدر گناہگار ہوگا اس قدر اس کا پسینہ بڑھتا چلا جائے گا. اب سارے لوگ تکلیف محسوس کریں گے، اور اللہ رب العزت ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دے گا کہ تم کسی سے سفارش کرواؤ. اب وہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچیں گے اور عرض کریں گے، اے ابو البشر، آپ ساری انسانیت کے باپ ہیں، کیا آپ دیکھ نہیں رہے آج ہم کتنی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، ہم کن مصائب، آلام اور شدائد سے گزرے ہیں، تو آپ ہماری سفارش فرمائیں. سیدنا آدم علیہ السلام اپنی وہ جو پھل کھانے کی وجہ سے لغزش ہوئی اس کو یاد کر کے فرمائیں گے کہ میں آج کے دن کے لیے نہیں ہوں، میں آج اللہ کو اتنا غضبناک دیکھ رہا ہوں کہ نہ اس سے پہلے کبھی غضبناک دیکھا تھا اور نہ آج اس کے بعد کبھی جو ہے وہ اللہ کو اتنا غضبناک دیکھوں گا جتنا غضبناک اللہ رب العزت آج کے دن ہے. تو میں آج سفارش کے لیے نہیں ہوں، شفاعت کے لیے نہیں ہوں. اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، الغرض جس بھی نبی کے پاس انسانیت جائے گی سارے اپنی طرف سے وہ عاجزی پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ آج کے دن کے لیے ہم نہیں ہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے میں آج کے دن کے لیے نہیں ہوں، البتہ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں ایک ایسی ذات کی طرف اور جس کو اللہ رب العزت نے دنیا میں پہلا نبی اور رسول بنا کے بھیجا. تم نوح کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کا، اس کو اللہ رب العزت نے عبدن شکورا کہا، اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہاری شفاعت کرے. اب ساری انسانیت سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف جائے گی. سیدنا نوح علیہ السلام اپنی کسی بات کو یاد کر کے کہیں گے آج کے دن کے لیے میں نہیں ہوں، میں تو اللہ کو بہت غضبناک دیکھ رہا ہوں. المختصر پھر وہ رہنمائی کریں گے آگے سیدنا ابراہیم کی طرف کہ تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، اللہ نے اس کو اپنی خلت فاخرہ سے جو ہے وہ نوازا ہے، اپنی دوستی سے نوازا ہے. ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، تو اس کے پاس چلے جاؤ، اولو العزم انبیاء کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، جد الانبیاء انہیں کہا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری سفارش فرمائیں. اب جب سارے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچیں گے تو پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنی کسی بات کو یاد کرتے ہوئے کہیں گے کہ میں تو آج کے دن کے لیے نہیں ہوں، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں آج سفارش نہیں کر سکتا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے کہ تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ لاڈلے نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا، جو کوہ طور پر پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے ساتھ ہم کلامی کرتے تھے. تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہاری سفارش کر سکیں. جب ہم موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، ساری انسانیت اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی ہیں سارے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج کے دن کے لیے نہیں ہوں میں. جتنا اللہ رب العزت کو غضبناک آج دیکھ رہا ہوں میں، نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. ہاں تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ اللہ کا ایسا برگزیدہ پیغمبر اور ایسا مبارک شخص ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی روح سے پیدا کیا.
عیسیٰ روح اللہ ہے، اس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ہو سکتا ہے وہ تمہاری سفارش کر سکے۔